بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساقب بشیر۔ آج ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظرثانی کیس کی سماعت تھی۔ اس سماعت کے دوران میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے آج تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ کی جو سماعت تھی، اس سماعت کا مکمل جو احوال ہے، آنکھوں دیکھا احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بنیادی جو طور پر جو کیس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جو حکومت نے ریفرنس دائر کیا تھا کہ لندن کی جو جائیدادیں ہیں انہوں نے ٹیکس ریکارڈ میں ظاہر نہیں کی اور اس کی وجہ سے وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس میں کافی ان ڈیپتھ تفصیلات ہیں، لیکن میجر جو کیس یہ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان کے خلاف ریفرنس تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن ایف بی آر کو معاملہ بھیج دیا تھا۔ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں سرینہ عیسی، وہ اس معاملات کو دیکھے گی۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینہ عیسی نے اس جو فیصلہ تھا اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے، اور اس میں ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے اور سرینہ عیسی کیونکہ اس میں فریق نہیں تھی ان کے خلاف فیصلہ آنے، ان دونوں معاملات پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے، اور یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اس کیس میں سماعت ہو رہی ہے۔ اس میں آج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ جو اس نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی 11:33 پہ یہ سماعت شروع ہوئی، اور تقریباً 5 منٹ سماعت سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں آگے اپنی اہلیہ اور اپنی جو بیٹی ہے ان کے ساتھ کمرہ عدالت میں آئے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی فائلیں جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دی۔ اس سے قبل وہاں پہ تقریباً تمام جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ موجود تھے اس اہم کیس کی کوریج کے لیے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو شروع میں ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے بات کرنا شروع کی اور یہ کہا، اور سب سے پہلے انہوں نے جو وزیر قانون ہیں ان پر ان کا جون 2019 کا ایک انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے آرگومنٹس دیتے ہوئے ایک بیان دیا تھا، اس کا حوالہ دیکھ کر ان پر سخت قسم کے الزامات بھی لگائے، اور یہ کہا فروغ نسیم نے آمدن سے زائد جو اثاثے تھے اس سے متعلق جو ہے وہ یہ مس کنڈکٹ سے متعلق بیان دیا تھا، اور فروغ نسیم نے کہا کہ جو خاتون کی شناخت ہے وہ شور سے ہوتی ہے، اور وزیر قانون نے تمام خواتین کی جو ہے وہ توہین کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فروغ نسیم کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہندو مذہب میں شور کے مر جانے کے بعد اہلیہ ستی ہو جاتی ہے۔ یہ فروغ نسیم کا حوالہ دے کر انہوں نے بات کی، اور اس کا یہ کہا کہ یہ ملک میں تمام خواتین کی اس بیان سے جو ہے وہ توہین بھی ہوئی تھی، اور جسٹس قاضی امین کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ کہا کہ اس وقت انہوں نے جھاڑ پلائی تھی فروغ نسیم کے اس بیان پر۔ اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ عدالت کے سامنے جھوٹ بولے گئے وہ میں سامنے لانا چاہتا ہوں، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ آپ نے جہاں پہ دلائل ختم کیے تھے وہاں سے ہی آگے جو ہے وہ شروع کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی درخواست پر دلائل اپنے انداز سے آپ دینے دیں، اگر آپ نے اس طرح جو ہے وہ سوال جواب یا اس طرح اگر سماعت کرنی ہوتی ہے تو آپ ہر روز صبح 9:30 بجے یہ سماعت شروع کر لیا کریں، بجائے اس کے کہ 11:30 شروع کریں، تاکہ اس میں تفصیلات سے وہ جو ہے وہ بات ہو سکے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے پہلی دفعہ آج کی سماعت میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ججز ہیں ان کی جانب سے تھوڑی سی سختی بھی کی گئی۔ تو پہلی دفعہ جسٹس عمر عطا بندیال جو اس کے بینچ کے سربراہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آواز کو دھیما رکھیں، بہتر ہوگا کہ آپ قانونی نکات پر گفتگو کریں۔ جسٹس مقبول باقر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے خلاف کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے متعدد بار مقدمہ جو ہے وہ اس میں التوا کی استدعا کی گئی، بہرحال جو ہوتا رہا اسے چھوڑیں۔ 22 جون 2020 کو وزیر قانون فروغ نسیم نے میری اہلیت سے متعلق عدالت میں ایک بات کہی، اور وہ انہوں نے بات دہرائی اور اس کو خواتین کے ساتھ اور خواتین کے حوالے سے تضحیک امیز قرار دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا آپ جو الزامات لگا رہے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر یہ کہا کہ یہ الزام نہیں بلکہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور میری درخواست ہے کہ مجھے اپنے دلائل مکمل کرنے دیں۔ مرکزی کیس فیصلے میں 194 بار جو انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے بچوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور
اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال ابھی بات کر رہے تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس پہلے جو میری اہلیہ ہیں وہ اس سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گی، اس سے متعلق اپنے جو ہے وہ دلائل دیں گی. تو سرینہ عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہم تو مرکزی مقدمے میں فریق ہی نہیں تھے. جب وہ روسٹرم پہ آئیں، ان کی بیٹی بھی، ان کے سارے دستاویزات بھی روسٹرم پہ وہ لے آئیں، فریق نہیں تھے. اس کے باوجود جو ہے ہمارے خلاف جو فیصلہ دیا گیا. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا مرکزی مقدمے میں آپ کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ موجود ہے. اب آپ اگر مرکزی کیس کے ریکارڈ سے دلائل دیں تو ہمیں سمجھنے میں وہ آسانی ہوگی. دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال اور سرینہ عیسیٰ کے درمیان یہ جو ہے وہ مکالمہ ہوا. جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کیس میں تھرڈ پارٹی ہیں. ہم نے آپ کو جو دفاع کا وہ موقع دیا تھا اس وقت دیا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل میں جج کا جو کنڈکٹ جو ہے وہ زیر بحث رہا ہے. یہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جو سرینہ عیسیٰ ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں، ان کے ساتھ مکالمے میں یہ بات کہی. اس کے بعد جو درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیے بغیر ریمارکس دیے کہ درخواست گزار تو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہی نہیں چاہتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اور سرینہ عیسیٰ جو ہے وہ اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے روسٹرم پہ آ گئی. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب تھوڑا سا جذباتی ہوئے، عدالت نے روکا تو انہوں نے پھر معذرت کی کہ اگر ایموشنل بات کرتے ہوئے مجھ سے کچھ اگر بات آگے پیچھے ہو گئی ہے تو میں اس پر جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں. جسٹس مقبول باقر نے سرینہ عیسیٰ کو یہ ہدایت کی کہ آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ مختصر رکھیے گا. سرینہ عیسیٰ نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ لندن جائیدادوں کے ریکارڈ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہیں اور لندن جائیدادوں کے لیے فنڈز کی منتقلی میں بھی میرے شوہر کا کہیں پہ کوئی کردار نہیں. کیس میں فریق نہیں تھے، پھر بھی میرے اور میرے بچوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت نے آپ کو سنا تھا اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے پیٹھ پیچھے کارروائی کی اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رویے کے بعد ریفرنس جو ہے وہ میں نے چیلنج کیا. اس کے دوران میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب سماعت ہو رہی تھی تو 45 منٹ کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی جو ہے وہ اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی جو ہے روسٹرم پہ موجود تھی. تاہم سرینہ عیسیٰ کے دلائل کے دوران بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار جو ہے وہ اٹھ کے ان کے پر آتے، بات کرتے، پھر بیٹھتے، پھر اٹھتے، پھر بیٹھتے. بار بار کئی دفعہ جو ہے وہ اپنی نشست پہ اٹھے اور سرینہ عیسیٰ سے بات کی، کچھ جو ہے وہ پوائنٹس ڈسکس کیے. اس دوران جو ہے وہ بینچ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ سرینہ عیسیٰ ہمارے سوال کا جواب دیں گی. جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کے بعد یہ کہا کہ سرینہ عیسیٰ کا نام سپریم جوڈیشل کونسل میں جاری انکوائری میں جو ہے وہ سامنے آیا. اس پر سرینہ عیسیٰ نے کہا تھے سماعتوں کی آڈیو ریکارڈنگ مانگی تھی لیکن وہ نہیں دی گئی. جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر کہا کہ اس میں شک نہیں کہ آپ عدالتی فیصلے سے متاثر ہوئی ہیں. عدالت نے آڈیو ریکارڈنگ فراہم کرنے کا حکم دیا تھا. مقدمہ غیر قانونیت کا نہیں بلکہ ذرائع آمدن کا ہے. یہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا اور کہا کہ لندن جائیدادوں کا ریکارڈ بھی سپریم کورٹ کو فراہم کیا تھا. یہ سرینہ عیسیٰ نے کہا اور آگے جا کر سرینہ عیسیٰ نے یہ کہا کہ ایف بی آر نے اپنے حکم نامے میں میری تنخواہ اور ملنے والے کرایوں کو شامل نہیں کیا. ایف بی آر نے کراچی کی فروخت کی گئی اراضی کا پیسہ بھی آمدن میں شامل نہیں کیا. جسٹس مقبول باقر نے اس موقع پر کہا ایف بی آر کی رپورٹ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو جانی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ٹیکس کمشنر نے انکوائری کی جبکہ رپورٹ عدالت نے چیئرمین ایف بی آر سے مانگی تھی. مجھے ایف بی آر رپورٹ کی کاپی بھی فراہم نہیں کی گئی. جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تو اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے عدالتی سٹاف کو یہ کہا کہ رجسٹرار کو کہیں کہ جو رپورٹ ہے ایف بی آر کی وہ ہمیں فراہم کی جائے. تھوڑی ہی دیر بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ کمرہ عدالت میں آ گئی. تو جسٹس عمر عطا بندیال نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ رپورٹ آ گئی ہے، اس کی کاپی جو ہے وہ آپ کو فراہم کر دی جائے. تو انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر کہا کہ آپ مجھے بھی اور سرینہ عیسیٰ کو بھی ایک کاپی فراہم کر دیں. اس پر بینچ نے یہ ہدایت جاری کی کہ جو کاپی ہے ایف بی آر کی رپورٹ کی وہ بینچ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور سرینہ عیسیٰ ہیں ان کو بھی دے دی جائے. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ حکومت کہتی ہے بس کسی طرح بھی مجھے جو ہے وہ برطرف کیا جائے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تو سرینہ عیسیٰ نے یہ اپنا جو ہے دلائل کے دوران یہ کہا کہ جائیدادیں خریدی گئیں تو بچے نابالغ اور برسر روزگار تھے. سابق چیئرمین ایف بی آر جائزیب خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات کی منظوری نہیں دی. یہ سرینہ عیسیٰ نے کہا اور آگے جا کر سرینہ عیسیٰ نے کہا جائزیب خان جو تحقیقات کی منظوری نہ دینے پر عہدے سے ہٹایا گیا. جائزیب خان نے شہزاد اکبر کی غیر
قانونی فرمائش بھی پوری نہیں کی اور FBR کمشنر نے قرار دیا کہ میں اثاثے چھپانے کی مرتکب ہوئی ہوں۔ سرینہ عیسیٰ نے یہ کہا تو جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر سوال اٹھایا کہ کیا آپ نے 2014 میں ویلتھ ٹیکس جو گوشوارے ہیں وہ جمع کرائے تھے؟ تو سرینہ عیسیٰ نے جواب دیا کہ 2014 میں کوئی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا تھا۔ FBR کے ایک افسر نے ریٹرن جمع کرایا، دوسرے نے کہا نہیں کرایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ پوائنٹ اٹھایا بینچ کے سامنے کہ ایک افسر کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرایا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کرایا۔ تو اس کے بعد سرینہ عیسیٰ نے کہا کہ جائیدادیں وہی انہوں نے بات کی، تو عدالت نے جو رپورٹ تھی وہ ان کو حوالے کرنے کی ہدایت کی۔ وہ رپورٹ عدالت کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اس پر بات کریں گے۔ سرینہ عیسیٰ نے کہا عدالت میرے متعلق فیصلے میں لکھی گئی آبزرویشن حذف کرے، اور سرینہ عیسیٰ نے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر عمران خان کی متوازی حکومت چلا رہے ہیں، میں اور میرے بچے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر کفالت نہیں ہیں۔ عمران خان پر بھی انکم ٹیکس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، عمران خان نے بھی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے، عمران خان بطور وزیر اعظم عہدے پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ سرینہ عیسیٰ نے کہا عمران خان نے ٹیکس گوشواروں میں سچ نہیں بولا، یہ سرینہ عیسیٰ نے کہا۔ جسٹس منیب اختر نے کچھ سوالات کیے سرینہ عیسیٰ سے، اور FBR رپورٹ کے مطابق یہ کہا، جج نے پوچھا کہ FBR رپورٹ کے مطابق تینوں جائیدادوں میں 50% شیئر ہولڈرز ہیں آپ، کیا یہ بات درست ہے؟ سرینہ عیسیٰ نے کہا تینوں فلیٹس میں 50% شیئر ہولڈر ہوں۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے FBR کے مطابق کہا کہ FBR کے مطابق آپ نے واضح نہیں کیا، آپ صرف اپنی وضاحت دیں گی یا بچوں کی؟ اس دوران جسٹس منیب اختر سوالات کر رہے تھے جو سرینہ عیسیٰ ان سے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روسٹرم پہ آ گئے اور ان میں تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی، جس پر جسٹس منیب اختر نے اب آج کی سماعت میں دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ جسٹس منیب اختر نے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ آپ جا کر بیٹھ جائیں، آپ خاموش رہیں، آپ کو بات نہیں، آپ بات میں انٹرپشن جو ہے وہ مداخلت نہ کریں، جب میں جو سوالات پوچھ رہا ہوں ان کا جواب جو ہے وہ سرینہ عیسیٰ نے ہی دینا ہے۔ سرینہ عیسیٰ جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے سوالات چلتے رہے، اس کے بعد سرینہ عیسیٰ نے آخر میں جو ہے وہ اس معذرت بھی کی کہ میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو گئی۔ تو عدالت نے آخر میں سرینہ عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ کہ مزید کتنا ٹائم لے گی، تو انہوں نے کہا کہ میں مزید جو ہے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل تک جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے جو ہے اس کو ارجن کر رہے ہیں۔ تاہم جو فواد چودھری کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ کیس آج جو ہے نہیں سنا گیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب جسٹس جو سرینہ عیسیٰ ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دلائل ہو جائیں گے، اس کے بعد جو وہ معاملہ جو ہے عدالت ٹیک اپ کرے گی اور اس پہ آگے جو ہے وہ معاملہ بڑھے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔